الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاعتذروا بحرب من الله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم و معزز سامعین، پورا دنیا کا چراغ و نظام صرف اللہ کا ہے، جس کو اس بات کا یقین ہو، اعتماد ہو کہ ہاں واقعی میں یہ نظام اللہ کا چلایا ہوا ہے، اس کے لیے تمام چیزیں آسان ہوتی ہیں. ایسا ہی حکم آ جائے، ایسا ہی اس کے سامنے مسئلہ ہو، کوئی اپنے رہن سہن کا معاشرے کا مسئلہ ہو یا کوئی دینی مسئلہ ہو، ہر مسئلے پر انسان عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر یہ کامیابی ہے. اور اگر اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے، وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا، تو چاہے اس کے سامنے پورا قرآن پڑھ دیا جائے، پورا قرآن کی تفسیر کر دی جائے، کتنے ہی مسئلے سمجھا دیے جائیں، بے ایمان یعنی جو ایمان نہ رکھتا ہو اس کے سامنے تمام باتیں پیش. اور اگر اندر سے یقین بنا ہوا ہے، دل کے اندر یقین اور اطمینان ہے، اور وہ مانتا ہے کہ ہاں جو اللہ نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے، جو نظام اس نے ہمیں دیا ہے وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ جو اپنی مرضیات کے مطابق یا دوسرے مذاہب پر جو عمل کیا جاتا ہے وہ غلط ہے، تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں ہی کامیاب ہے، اور پھر وہ یقین رکھتے ہوئے عمل بھی کرتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر ایک نظام کو فروغ دیا گیا اور اس کو پھیلایا گیا، جس میں ایمان والوں کی تقریباً 95% مقدار اس کے اندر ملوث ہو چکی ہے. شاید کم کہہ رہا ہوں، زیادہ ہوں 95 سے. وہ ہے دنیا کے اندر سودی نظام. سود کو جو بڑھاوا دیا گیا اور اس سود کے ذریعے سے جو تباہی اور بربادی کا عالم ہے وہ قابل بیان نہیں، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک سود کی بنیاد پر صرف کس قدر نظام خراب ہے ہمارے گھروں کا، اور کس قدر حالات خراب ہے ہمارے اور غیر
تمام کا تمام نظام جو خراب ہے وہ حرام پیٹ کو کرنے کی وجہ سے۔ بڑوں کی مثال بھی ہے کہ جیسا کھاؤ گے ویسا ہی باہر آئے گا، جو بوئیں گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ دودھ کے اندر آپ شکر ڈال دیں گے میٹھا ہو جائے گا، دودھ کے اندر آپ کوئی گندی چیز کڑوی چیز ڈال دیں گے وہ کڑوا ہو جائے گا۔ جیسی اس کے اندر جو ہے کسی بھی چیز کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ کی جائے گی وہ اپنا اثر ڈالے گی۔ آج سود کا پیسہ ایک ایسا پیسہ ہے اور ایک ایسا نظام چلایا گیا ہے دنیا کے اندر، غیروں نے تو طاقت لگائی تھی اس ایمان والے کے پیٹ کے اندر سود و حرام ڈالنے کی، لیکن جتنی انہوں نے طاقت لگائی اور کوشش کی تھی اس سے زیادہ کہیں بھاگ کر اس کو ہم نے قبول کیا۔ انہیں شاید امید بھی نہیں ہوگی اس بات کی کہ ایمان والے اور مذہب اسلام پر چلنے والے، اپنے قرآن پر عمل کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی تعلیمات کہنے والے اتنی جلدی جو ہے اس نظام کو قبول کریں، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسے ایسے اسکیمیں لائی جاتی ہیں، ایسے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ فوراً انسان اندھا بن جاتا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے کبھی کسی عالم سے مسئلہ نہیں پوچھتا کہ مجھے لون لینا جائز ہے نہیں، اس طریقے سے بتایا اس کا طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ بس انہیں اپنے کاروبار کو فروغ دینا ہے، مجھے اپنا کاروبار بڑھانا ہے۔ مال اگر بڑھانے کی حرص ہے اور روپیہ پیسہ سونا زمین اور جائیداد اکٹھا کرنا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اسی کے اندر ہے، تو قارون سے زیادہ مال شاید کسی کے پاس نہ ہو۔ قارون کے پاس جو خزانہ اور زیورات اور سونا چاندی تھا اس کی مثال دی جاتی ہے، لیکن کیا وہ اس کا خزانہ اس کو بچا سکا ہے؟ وہ اس کا خزانہ اس کے کام آیا ہے؟ وہ اللہ کے حکموں کے خلاف تھا تو تمام اکارن کا برباد ہو گئے۔ جو روپیہ اور پیسہ اور زمین اور جائیداد تمام چیزیں اللہ کے حکموں کے مطابق ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے بتلایا اس کے مطابق خریدی گئی ہے، اس کے مطابق مال پونجی اور روپیہ پیسہ جمع کیا گیا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، ورنہ تمام کا تمام مقبول بیکار ہے۔ آج اس سودی نظام کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے روپیہ پیسے میں لین دین اور بہت ہی کم کر کے اور زیادہ لے کر کے جو ہے یہی سود ہوتا ہے، اور تمام دنیا کے اندر جو نظام چلا رکھا ہے بینکوں سے روک لینا اور اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو لیا جائے گا وہی سود کا لین دین ہو رہا ہے، اس کو ہم سود نہیں سمجھتے۔ سود سے ہمارے گھر ایسا ہوتا ہے کہ اب تک گھر کی عزتیں محفوظ تھی، گھر کی عزت ابھی تک محفوظ تھی، لیکن سود کے ذریعے سے ایک ایسا پھندا ڈالا گیا ہے گھروں کے اوپر بھی کہ اب یہ گھر جو گھر کے اندر جو مصروفات تھی، گھر کے اندر جو ہماری مائیں اور محنت تھی، ان کی عزت کو بھی تار تار کر دیا گیا، ان کی عزت کو بھی لوٹ لیا گیا، اور ہم قلم کے کپڑے پہن کر پھر رہے ہیں۔ ہم ابھی نام اونچی طرح پھر رہے ہیں کہ میری نام بڑی اونچی ہے، ہم ابھی نام والے بنے پھر رہے ہیں کہ میرا نام بڑا اونچا ہے، ہم ابھی اسی چکر میں ہے کہ مجھے دنیا جانتی ہے، میری جانکاری بڑے بڑے لوگوں سے اتنا کچھ بھی نہیں، میرے گھر کی عزت لوٹ چکی تو تیرا تو منہ کالا ہے۔ جس کے گھر کی عزت لوٹ چکی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ لاکھ اچھا کھا رہا ہو، لاکھ اچھا پہن رہا ہو، لاکھ اچھے لوگوں میں اٹھتا اور بیٹھتا ہو، لاکھ اچھے لوگوں کو اس کی گالیاں ہوں اور لاکھ اس کے کپڑے بہت اچھے ہوں، لیکن وہ تو بیکار ہے،
چلایا گیا کہ گھر کی عورتوں کو جو ہے لون کیا جائے گا اور اس پر قسطوار وہ جمع کرے گی. کیسے یہ نظام چل رہا ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر پھیل رہا ہے. ہمیں اس کا ذرا برابر کے خیال نہیں ہو کیا رہا ہے. عورت بھی کے ہاتھ میں دیے جائے تو عورت بھی اس کو لے کر آئے گی, عورت بھی اس کی قسط جمع کر کے آئے گی. اور میں کہاں پڑا ہوا ہوں؟ میں گھر سے باہر ہوں, کئی ہزار کلو میٹر دور ہوں, کئی 100 کلو میٹر دور ہوں. میری عورت سود کا لین دین کر رہی ہے, میری عورتیں قسطیں جمع کر رہی ہیں, میرے مائیں اور بہنیں گھروں کی وہ قسطیں جمع کر کے آ رہی ہیں, سود لے کر لون لے کر کے آ رہی ہیں. کبھی قسط ٹوٹ گئی, قسط جمع نہیں کی گئی تو آفس میں بلا لیا گیا کہ یہاں آ جاؤ. آفس میں گئی تو کیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے